والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله خلاقنا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صدیق برج اوج کمال محمد است صدیق برج اوج کمال محمد است عمر عز و جاه و جلال محمد است عثمان عین حسن و جمال محمد است علی جود و نوال محمد است میری نہایت واجب احترام دوستوں بزرگوں نوجوانوں، اللہ رب العالمین خالق کائنات بے نیاز کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے رب کائنات مجھ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو حق اور سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، خالق کائنات نے ہم سب کو اس کائنات میں پیدا فرمایا، بھیجا تو مقصد بھی بتا دیا، اے انسان تو دنیا میں جا رہا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا پیارا محبوب ہوتا ہے، وہ ہر وقت اس کی سوچ اور طلب یہی ہوتی ہے کہ میں خدا کی عبادت کروں، میں خدا کی عبادت کروں۔ وہ کہتا ہے کہ بغیر خدا کی عبادت کے میرا دل میں نور اور منوری پیدا ہوتی ہی نہیں۔ بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں خدا تعالی کے ساتھ محبت ہوتی تب ہے جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہ کائنات کا ایک اصول ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، اس کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے، بے بہا ذکر کرتا ہے۔ اگر کائنات میں اسی چیز کو دیکھ لیا جائے، جو زیادہ نماز پڑھنے والا ہے، جو زیادہ اللہ اللہ کرنے والا ہے، تو خود بخود نتیجہ تن یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جو بندہ زیادہ نماز پڑھنے والا ہے، اس کو محبت ہوگی خدا تعالیٰ سے، کیونکہ اس کی محبت کا نتیجہ صرف نماز کا پڑھنا، عبادت کا ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، اگر اللہ پیسہ دے دے تو زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب پوچھا جائے کہ جناب آپ کے پاس پیسہ ہے، زکوٰۃ ادا کریں،
کہتا ہے کتنا حساب ہوگا؟ جی اتنا حساب ہوگا۔ وہ کہتا ہے جب دینا ہی رب کے نام پر ہے تو جتنا حساب ہوگا سب رب کے نام پہ دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے نا کوہ پہاڑ پہ، تو راستے میں لوگ ملے۔ موسیٰ علیہ السلام ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو جاتے جاتے ہمارا سلام بھی اللہ کو دینا، ہمارا پیغام بھی اللہ کو پہنچا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کی بات سنی اور کوہ پہاڑ پر پہنچے۔ یا اللہ تیرے محبت کرنے والے، تجھ سے پیار کرنے والے، تیرے ساتھ عشق کرنے والے تجھے سلام دے رہے ہیں اور محبت کا تقاضا کر رہے ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے والسلام، اے میرے پیارے نبی ان پر بھی سلامتی ہو، ان کو ترقی بھی ہو، ان کو بلندیاں بھی ملیں۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن ایسا آیا خالق کائنات فرماتا ہے میرے پیارے نبی، جی مالک کائنات فرمایا آپ جا جو مجھ سے پیار کرتے ہیں نا ان کو کہے اللہ کہتا ہے جسم کا ٹکڑا تو مجھے دے دو۔ جب جسم کے ٹکڑے کی بات آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور میں لوگوں اللہ کہتا ہے جسم کا ٹکڑا دو۔ وہ کہتے ہیں جی جسم کا ٹکڑا اللہ کیا کرے گا؟ دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس چلتے چلتے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو خدا کے نام پہ جسم کا ٹکڑا دے سکے۔ غیر عرض کی مالک کائنات کوئی بندہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا یہ صرف نام کے محبت کرنے والے تھے، یہ صرف باتوں کے محبت کرنے والے تھے، ان کے دل میں پیار نہیں تھا، محبت نہیں تھی۔ خدا فرماتا ہے اے میرے پیارے نبی اب جاؤ ایک بندے کا پتہ بتاتا ہوں، اس کے پاس جاؤ وہ ضرور ٹکڑا عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی گئے، فرمایا بندے اللہ سے محبت کرتا ہے؟ جی الحمدللہ کرتا تو ہوں، پتہ نہیں وہ بے نیاز میری قبول بھی فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا۔ خالق کائنات کہتے ہیں جسم کا ٹکڑا دے دے۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام جسم کا ٹکڑا تو دور کی بات ہے، میں تو کہتا ہوں مجھے سارا کا سارا خدا کی دربار میں لے جا، کیونکہ ٹکڑا کیا وہ جس ٹکڑے کو پسند کرے گا وہ خود بخود لے لے گا۔ یہ ہے محبت کا تقاضا، یہ ہے محبت کا پیار۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ حضور سے پیار کرتے تھے، تمام صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے، لیکن کمال کی جو محبت تھی وہ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہا کی محبت۔ یار کائنات میں ایسا شخص کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک مسلم شریف کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مہمان آ گئے سرکار نے فرمایا صحابہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو یہ مہمان اپنے گھر لے جائے۔ آج ہمارے یہاں بھی مہمان آ جاتے ہیں نا ہم اکتاہٹ محسوس کر جاتے ہیں، یار یہ مہمان آ گیا تو کرے گا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں ایک شکایت کرتی ہوں۔ جو فرماتے ہیں بتاؤ کیا شکایت ہے؟ آقا شکایت یہ ہے میرے گھر والے کو سمجھا دو کہ یہ روزانہ مہمان لے کر آئے، میں کھانا پکا پکا کے تھک جاتی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے صحابی آ تیرا شوہر آ جائے گا میرے دربار میں، اس کو سمجھا دوں گا۔ جب وہ صحابی آیا اس عورت کا شوہر تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی جی یا رسول اللہ، فرمایا گھر میں جاؤ دعوت پکاؤ، میں محمد عربی تیرے گھر میں مہمان ہوں۔ صحابی بڑا خوش ہو گیا، بلے بلے کیا بات ہے، مدینے کا تاجدار میرے گھر میں آ رہا ہے۔ وہ صبح شکایت لے کے آئی تھی لیکن سرکار فرماتے ہیں میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی گیا اپنی زوجہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کھانا پکاؤ، کملی کا تاجدار آ رہا ہے، کائنات کا والی آ رہا ہے، کملی والا محبوب آ رہا ہے، آج ہمارے گھر میں رونقیں لگ جائیں گی، بہاریں آ جائیں گی۔ اور نبی اکیلا بھی نہیں ہے، نبی کے ساتھ علی المرتضیٰ بھی آ رہا ہے، نبی کے ساتھ حسن و حسین بھی آ رہے ہیں، میرے محبوب کے ساتھ صدیق بھی آ رہا ہے، عمر بھی آ رہا ہے، عثمان بھی آ رہا ہے۔ میں سن کر بڑی حیران رہ گئی، کہنے لگی میں تو صبح روک کر آئی تھی مہمانوں کے بارے میں اور لجپال خود تشریف لا رہے ہیں، خیر۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں کھانا پکا لیتے ہو۔ کھانا پک گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا صحابی اپنی زوجہ کو بلا کے لاؤ۔ جب آ گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تو سوچتی تو ہوگی، میں صبح فتویٰ لے کے پوچھنے گئی یا رسول اللہ روک دو، آپ خود ہی گھر میں آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی صبر کرو، جب میں کھانا کھانے کے بعد باہر جانے لگوں تو مجھے دیکھتے رہنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، صحابہ نے کھانا کھایا، کھانا تناول فرمانے کے بعد جب دروازے سے کراس ہونے لگے تو فرمایا اے مائی مجھے دیکھتی رہنا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاؤں
دروازے کے باہر ایک اندر تھا، وہ مائی گری بے ہوش ہو گئی، پانی ڈال کر ہوش میں لایا گیا۔ پوچھا مائی کیا بات تھی، کیوں بے ہوش ہو گئی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بے ہوشی کی وجہ یہ تھی، جب آپ میرے گھر سے چلے تھے تو آپ کے پیچھے سانپ بھی تھے، بچھو بھی تھے، پتہ نہیں کتنی بلائیں ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ اور میرے کریم نبی نے فرمایا مائی میں دعوت کھانے نہیں آیا تھا، تجھے سمجھانے آیا تھا۔ اللہ کی بندی تیرے گھر میں مہمان آتا ہے، خدا کی رحمتیں لے کر آتا ہے، جب جاتا ہے تیرے گھر سے عذاب لے کر جاتا ہے۔ اب بتا مہمان پسند ہیں یا روک دوں؟ یا رسول اللہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہوں ہمارے گھر میں روزانہ مہمان آئے ہیں، چلو خدا کی رحمتیں تو آتی ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے لوگوں جب تمہارے گھر میں مہمان آتا ہے یہ خدا کی رحمت بن کر آتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جب مہمان آئے، بہت سارے مہمان تھے، سرکار نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو مہمان لے جائے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے 2 دیجیے، میرے گھر میں کھانے کا توفیق اتنی ہے کہ 2 کو کھانا کھلاؤں گا۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ 3 دیجیے، تیسرے نے کہا یا رسول اللہ اتنے، کرتے کرتے باقی بچ گئے 10۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق اکبر 2 تم لے جاؤ، باقی بچ گئے 8۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محمد ہے کہ خود اپنے گھر میں لے جائے گا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لے گئے مہمانوں کو، اور سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر میں لے گئے۔ گھر میں جا کر مہمانوں کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد اپنے بیٹے محمد بن ابی بکر کو کہا بیٹا یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کا کھانا جلدی بنواؤ، کھانا بنوانے کے بعد مہمانوں کو کھلاؤ، اس کے بعد ان کو سکون سے سلواؤ، سلانے کے بعد میں آ جاؤں گا، میں تھوڑا سا کام جا رہا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد کی بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے چلے، میرے محبوب کی دربار میں ہے، سرکار کے در دولت پہ ہے، میرے محبوب کے گھر میں ہے، امام الانبیاء نبیوں کے سردار کے گھر میں ہے۔ جب آئے تو کھانا پکوایا، کھانا پکوانے کے بعد مہمانوں کو کھلایا، کھلانے کے بعد مہمان بھی سو گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے پاؤں مبارک دبا رہے ہیں، پاؤں دباتے دباتے جب کملی والے محبوب کو نیند آ گئی، آرام آ گیا، تو سیدنا صدیق اکبر چلے گھر کی طرف، اور جب وہاں پہنچے تو مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، بڑا غصہ جلال ہوا۔ خیر جب مہمانوں نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد مہمانوں کو سلایا، تہجد کا وقت ہوتا ہے، صدیق اکبر اٹھے، جلدی جلدی کھانا اٹھایا جو بن چکا تھا، وہ کھانا اٹھانے کے بعد میرے محبوب کی دربار میں گئے تو دیکھا محبوب علیہ السلام آرام فرمائے، میرے محبوب کے پاؤں کو پھر دبانا شروع کر دیا، دباتے رہے تو میرے محبوب کی آنکھیں کھلی۔ سرکار فرماتے ہو یارا تو گیا نہیں، وہ سنیا دل نہیں کرتا جان دا، جدو گھر وچ جاویے دل کرتا یار وچ جاویے، سنیا گیا ہوں مہمانوں کو کھانا کھلا کے پھر آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھے صدیق اکبر کی، وہ تو کہتے تھے گھر میں سکون ہی نہیں ملتا، سکون ملتا ہے مصطفیٰ کے شہر میں۔ آج جو حاجی صاحبان مدینے میں جاتے ہیں ان سے پوچھئے حال سنو، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا بتائیں، حضور کے شہر کی بات اتنی ہے، جب ایک بار دیکھا ہے تو دل کہتا ہے بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں۔ جو دیکھ کر آیا ہے وہ بھی تڑپتا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی کہتا ہے یار خدا مجھے پھر ایک بار دکھا دے میرے محبوب کا شہر۔ اور جب میرے محبوب کا شہر اتنی عظمت والا ہے تو میرے محبوب کی ذات کتنی عظمت والا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ یہ مہمانوں کا کھانا بچ گیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جاؤ، یہ ہے میرے صدیق اکبر، اس کو لے جاؤ مسجد نبوی میں، جا کر اعلان کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں آج یہ کھانا بچ چکا ہے، کسی نے کھانا ہے تو آؤ صدیق اکبر تمہیں کھانا بھی کھلا دیں گے۔ تو یہ محبت کے تقاضے تھے صدیق اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی تقریر کے دوران سرکار نے فرمایا بھائی روزانہ میرے پاس نہ آیا کرو صحابہ، کبھی کبھی آیا کرو، تنگ کرتے ہو یار تم، کبھی کبھی آیا کرو۔ تو جب یہ بات ہوگی نا سرکار نے فرمایا روزانہ نہ آیا کرو۔ اس کے بعد سرکار نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، دعا ہوئی، دعا کے بعد سید سارے صحابہ سلام کرنے آئے لیکن صدیق اکبر نے سلام نہیں کیا، چپکے سے اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے۔ عصر کی نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھی، دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد سلام نہیں کیا، اپنے گھر کو چلے گئے۔ مغرب کی نماز آئی، نماز پڑھی، سلام پھیرا، دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد چلے گئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے صحابہ بتاؤ میرا یار صدیق نہیں آتا؟ آقا آتا ہے، اور میں پھر مسافہ کیوں نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ عشاء کی نماز ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ، فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا تم دونوں جاؤ، جا کر میرے یار سے پوچھو کون سی ناراضگی ہے جو ہمیں مسافہ کرنے سے بھی بھول گیا ہے، کون سی ناراضگی ہوگی، سلام ہی نہیں کرتا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے در دولت پہ گئے تو صدیق اکبر رو رہے تھے، وہاں صدیق اکبر رو رہے تھے۔ پوچھا صدیق کیا بات ہو گئی؟ فرمایا یار رو اس وجہ سے رہا ہوں
پتہ نہیں میرے محبوب کو میری کون سی ادا پسند نہیں آئی، آج میرے محبوب نے کہہ دیا کہ میرے پاس نہ آیا کرو، یار میں ہر وقت جاتا ہوں، پتہ نہیں میرا محبوب مجھ پہ تو ناراض نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا یار محبوب تجھے یاد کر رہا ہے، تو یہ بات کر رہا ہے۔ جب یہ بات صدیق اکبر نے سنی، چلتے چلتے صحابہ ان کو لے کر آئے میرے محبوب کی دربار میں۔ سرکار نے فرمایا صدیق اکبر یارا اوے ساڈے کول کیوں نہیں آندا، نماز پڑھ کے مصافحہ کیوں نہیں کرتا؟ آقا اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ آپ نے کہا بار بار نہ ملنا۔ میرے نبی نے فرمایا اوے یارا صدیقا اے تے ہوراں واسطے سی، تیرے واسطے فرمان نہیں، اوے تو ساڈا اپنا ہے، جدوں دل کرے آ گیا کر۔ جب جی چاہے جس وقت جی چاہے۔ اور صدیق اکبر میرا یار تو اتنی بات کرتا ہے، یار ہم نے تو اوروں کو کہا تھا، یہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا پیار تھا۔ ایک بار ایسا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سرکار جمعہ پڑھا رہے تھے، مسجد اندر سے فل ہو گئی، صحابہ باہر سے اندر گھس رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، جب اتنا کہا نا رک جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں جو جوتی اتار رہا تھا وہ وہیں رک گیا، جو راستے میں آ رہا تھا وہ وہیں رک گیا، جو گھر سے چل رہا تھا وہ وہیں رک گیا، جو وضو کر رہا تھا وہ وہیں رک گیا، جو باہر کھڑا تھا وہیں رک گیا۔ نماز ہوئی، میرے محبوب نے مجھے صحابہ تم نماز پہ کیوں نہیں آئے؟ اور لجپالا جب تیری آواز آئی ہے رک جاؤ، ہم نے کہا ہو سکتا ہے ہمیں تو نہیں کہا۔ یہ ہوتی ہے محبت کی باتیں۔ میرے محبوب نے کہا تو کسی اور کو ہے یار رک جاؤ، لیکن صحابی کے ایمان تو چیک کریں۔ یہ صحابہ ہیں خدا کی قسم جو میرے محبوب علیہ السلام سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے جس کی انتہا نہیں ہے۔ جب جنگ احد ہو رہی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے تو حضرت قتادہ کہتے ہیں اس عالم کے اندر ایک تیر آ رہا تھا، کسی ظالم نے تیر کھینچا اور جب تیر مارا، تیر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ رہا تھا، میرے محبوب کے چہرے کو لگنے والا تھا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں سیرت رسول عربی کے اندر علامہ نور بخش توکلی نے یہ بات لکھی، وہ فرماتے ہیں حضرت قتادہ کہتے ہیں میں نے سوچا اگر میں ڈھال لینے جاتا ہوں تو تیر میرے محبوب کو لگ جائے گا، پھر پیار تو نہیں ہے، مزہ تو نہیں ہے، یہ الفت تو نہیں ہے، یہ محبت تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں جلدی دوڑا اور آ کر محبوب کے سامنے کھڑا ہوا، جو تیر میرے یار کو لگ رہا تھا وہ میری آنکھ میں لگا، آنکھ باہر آ گئی، وہ آنکھ باہر آ گئی۔ جب فرماتے ہیں آنکھ باہر آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا قتادہ اتنی بڑی یار، اتنی بڑی محبت، اللہ کے بندے ڈال اٹھا لیتا، یا رسول اللہ ڈال اٹھاتا تو تیر آپ کو لگ جاتا۔ قیامت تک لوگ کہتے اوے نبی سے پیار کرنے والے ڈال کا ضروری پڑ گئی تھی، اپنی جان ہی محبوب پر فدا کر دیتا۔ یا رسول اللہ میں نے کہا آنکھیں چلی جائیں گی کیونکہ یار وہ بیٹھا ہے، رب کہتا ہے لولا کلمہ خلقت الربوبیہ، وہ سونے آج جو تینوں نہ بناتا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اللہ تو کہتا ہے محبوب اگر آپ کو نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ محبوب جب بیٹھے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دان لگایا، حضرت قتادہ کی آنکھ درست فرما دی۔ یہ ہے صحابہ جو میرے محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں ذرا کتنی محبت ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں ہماری بھی یہی تقاضا ہے، ہم بھی حضور سے محبت کریں، نماز کا وقت ہو جائے تو دوڑے نماز کی طرف۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا جی کل نہیں تو بس ابھی پڑھ لے، بس نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے جب بھی نماز کا وقت ہو جائے، جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے، سارے کام چھوڑ کر کہو نہیں میرا رب مجھے پکار رہا ہے، آج میں نماز پڑھوں گا۔ قیامت کے دن میرا رب کہے گا بندے میرے دربار میں آ رہا ہے، جی یا ربا، اور میں کیا لے کے آیا؟ یا اللہ باقی تو کچھ نہیں۔ جب بھی تیری آواز، تیرے بندہ تیری آواز دے کے کہتا تھا لوگوں رب کی بارگاہ میں آؤ، ہم سب کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں نماز پڑھنے آئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوان ہیں جن کی محبت بڑی کمال کی، جن کا پیار بڑا کمال کا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، صبح کی نماز پڑھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ تم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جو کسی غریب کو پیسے دے کر آیا ہو؟ صبح کی نماز ہو رہی ہے، اندازہ لگے بندہ اٹھ کے نماز پڑھنے جاتا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ ساری رات جاگ کر پھر نماز پڑھنے، نہیں، اٹھ کر پھر نماز کی طرف جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے پوچھا کون ہے تم میں سے جو کسی غریب کو پیسے دے کر آیا ہے؟ سارے صحابہ بیٹھے، ایک ہی جوان تھا سیدنا صدیق اکبر، اٹھے یا رسول اللہ میں ہوں جو غریب کو پیسے دے کر آیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا واہ یا اللہ تو بڑے کمال۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو کسی بیمار کی عیادت، بیمار کو پوچھ کر آیا ہو؟ سارے صحابہ خاموش، ایک ہی تھا صدیق اکبر، یا رسول اللہ میں تھا۔
جو بیمار کا حال بھی پوچھ کر آیا۔ پھر میرے آقا سلام نے فرمایا صحابہ تم میں سے کون ہے جو کسی غریب کی مدد کر کے آیا ہو؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھتے رہے، جب نماز ختم ہو گئی، معاملہ ختم ہوا تو عمر بن خطاب کہتے ہیں یار صدیق اتنے اردو نہ بولو گا، یہ کیا بات ہوتی ہے، ہر کام تو کر کے آیا، کیسے کر کے آیا؟ فرماتے ہیں جب میں چلا تھا تو مجھے پتہ چلا عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا یہ بیمار ہے، تو میں جب آتے ہوئے راستے میں ان کی عیادت کر کے آیا، اور مجھے پتا تھا یہ بیچاری بڑھیا جو ہے یہ کھانا نہیں پکا سکتی، گھر میں جھاڑو نہیں دے سکتی، تو میں صبح صبح اٹھا ہوں تہجد کے وقت 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس بڑھیا کے گھر پہ آیا ہوں، اس کا جھاڑو بھی دیا ہے، برتن بھی دھو کے دیے ہیں، کھانا بھی پکا کے دیا ہے، میں نے کہا اماں یہ کھانا کھا لے، کھانا لینے کے بعد یہاں آ گیا ہوں، اور پھر میں راستے میں آ رہا تھا مجھے پتا چلا فلاں گھر بیوہ کا ہے، جب بیوہ کے گھر کے قریب آیا میں نے کہا اسے پیسے بھی دے کے چلا جاتا ہوں، کہا اے عمر کام میں کر رہا تھا، میرا یار مجھے دیکھ رہا تھا، ورنہ میرا یار جب بھی دیکھتا ہے مجھے دیکھتا ہے، یہ محبت۔ آخری بات کرتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، نماز جمعہ بھی پڑھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، دنیا سے چلے گئے، فوت ہوئے، عمر بن خطاب خلافت پر بیٹھے تو صحابہ کو خطبہ دیا، فرمایا دوستو بتاؤ کوئی ایسا کام جو میرا یار صدیق کرتا تھا میں نہ کر سکا ہوں تو مجھے بتاؤ۔ تو صحابی نے کھڑے ہو کر کہا جناب مجھے باقی تو پتہ نہیں ہے، اتنا پتہ ضرور ہے کہ سیدنا صدیق پر روزانہ 2 روٹیاں لیتے پہاڑ کے پیچھے چلے جاتے تھے، تو بس اتنا پتہ ہے۔ مولانا منور نقشبندی نے یہ بات لکھی اپنی کتاب کے اندر جواہر البیان، وہ فرماتے ہیں کہ جناب جب اس صحابی نے عمر بن خطاب کو یہ کہا، عمر بن خطاب گھر گئے، اپنی زوجہ کو کہا کھانا پکاؤ، 2 روٹیاں پکائی، روٹیاں لینے کے بعد پہاڑ کے پیچھے چلے گئے، اب سوچنے لگے کہ یار میرا یار صدیق کس کو روٹی دیتا تھا، تو اچانک آواز آئی اللہ 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 کی، آپ سمجھ کے شاید اس کو دینے آئے تھے، آپ اندر کے غار کے رابطہ بات تھی اس میں گئے، دیکھا جی ایک بندہ ہے جس کے پاؤں کامل نہیں ہیں، جس کے ہاتھ نہیں ہیں، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، صرف وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، پڑھا ہے، تو عمر بن خطاب سمجھ گئے کہ میرا یار صدیق اس کو کھانا دیتا ہوگا۔ عمر بن خطاب نے لقمہ توڑا، توڑنے کے بعد اس کے منہ میں ڈالا، جب منہ میں لقمہ جانا تھا اس جو پڑا ہوا جوان تھا غار کے پیچھے اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر بن خطاب بڑے حیران، کہا میاں تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا آنے والے محسوس یہ ہوتا ہے صدیق دنیا سے چلا گیا ہے، اور میں وہ یارہ تینوں کے پتہ چلا صدیق دنیا سے چلا گیا، اس نے کہا آنے والے تجھے پتہ ہوتا، اور میرے منہ میں دانت بھی نہیں ہے، صدیق جب آتا تھا پہلے منہ میں لقمہ ڈال کر اپنے منہ میں چباتا تھا، چبانے کے بعد میرے منہ میں ڈالتا تھا، میں سمجھ گیا ہوں جو میرے راز کو جانتا تھا وہ دنیا سے جا چکا ہے، اور میں کھانا تو دینے آیا ہے لیکن صدیق نہیں ہے۔ وہیں پر عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، منور نقشبندی کہتا ہے اپنی کتاب میں وہیں پر کھڑے ہو کر جناب عمر بن خطاب نے کہا کاش میں عمر نہ ہوتا، صدیق اکبر کے سینے کا باغ بن جاتا، مجھے بھی مقام مل جاتا۔ عزیزان من، میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی بڑی محبت ہے، صحابہ سے پیار کریں، نماز جو ہے اس کو خاص یاد رکھیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ جتنے بھی تھے کسی صحابی نے نماز نہیں چھوڑی، بلکہ سب سے بڑی بات حضرت امام حسین نواسہ رسول جنتی جوانوں کے سردار، اندازہ لگائیں کمال کے جوان ہیں، جن کی عظمت بے بہا، جن کی شان بے بہا، وہ جن کا ابا عظمتوں والا، اماں عظمتوں والی، نانا عظمتوں والا، سارا خاندان عظمتوں والا ہے۔ کربلا کی سرزمین پہ سامنے ظالم ہے، اب حسین پاک اگر نماز چھوڑتے تو حق تو تھا چھوڑنے کا، لیکن کہا نہیں لوگوں ہم نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اس ماں نے کہا بیٹا چاہے جو مرضی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی، تو ہمیں یہی درس ملا ہے نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے نا؟ تو صحابہ سے محبت کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتے اللہ۔